بسم اللہ الرحمن الرحیم فتعالى اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل رب زدنی علما۔ آیت کا آخری جو جملہ ہے اس پر بات ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس آخری جملے میں ایک دعا سکھلائی ہے کہ میرے محبوب مجھ سے یہ دعا مانگا کریں کہ اے میرے پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس پر بات ہو رہی ہے کہ یہ جو دینی علم ہے اس کا جو پہلا درجہ ہے جس کو دین کی سمجھ کہتے ہیں، اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے ذمے اس طرح فرض عین ہے جیسے نماز پڑھنا فرض عین ہے، سطر کا ڈھانپنا جو ہے یہ فرض عین ہے۔ یہ بات چل رہی ہے اور اس درجے کا جو حصول ہے اس کے حاصل نہ کرنے کی وجہ سے آج پورا مسلمان معاشرہ بے دینی میں اور بہت سارے ایسے گناہوں میں مبتلا ہے کہ جن کو وہ گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ پھر یہ کیسے حاصل ہوگا اس پر بات ہوئی تھی کہ اس کے لیے 2-3 کام ضروری ہیں، تب جا کر کے یہ بندے کو دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلا کام اب تک بیان ہوا ہے اللہ والوں کی صحبت۔ اس کا فطرتی جو طریقہ ہے دین کی سمجھ حاصل کرنے کا وہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ پھر آخری جو درس ہوا تھا گزشتہ بدھ کو وہ یہ تھا کہ اللہ والے ملتے نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اللہ والے آج کل ہے ہی نہیں، آپ بار بار کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس پر اس دن کافی ساری بات ہو گئی ہے۔ وہ ایک بات اس دن رہ گئی تھی، بھئی آسان طریقہ اللہ والوں کی صحبت کا جب تک کہ کوئی بڑا بزرگ نہیں مل رہا یا کسی بڑے بزرگ تک رسائی نہیں ہو رہی، پوری جو اصلاح ہے وہ تو ظاہر بات ہے کسی ماہر فن سے ہوتی ہے جو دل کو اندر سے کھرچ کے اندر کی جو غلاظتیں اور خباثتیں گھسی ہوئی ہیں ان کو وہ نکالتا ہے، تو پھر جا کر کے آدمی کے دل کی کامل اصلاح ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب جو تھے نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور بہت بڑے عہدے پر انگریز کے زمانے میں فائز تھے، لیکن وہ محکمہ ایسا تھا کہ اس محکمے میں جو ہے نا انہوں کو سود کی ڈگری دینی پڑتی تھی۔ تو حضرت تھانوی کی برکت سے پھر انہوں نے اس محکمے سے محکمہ تعلیم میں اپنا تبادلہ کروا لیا، تنخواہ میں بھی کمی ہو گئی، مراعات میں بھی کمی ہو گئی، لیکن انہوں نے قربانی دی۔ تو ان کا جو ہے نا ایک بڑا پیارا شعر، اللہ کرے مجھے پورا یاد آ جائے، بڑا عجیب شعر ہے، بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ یعنی دل حقیقی معنوں میں تب بنتا ہے جب کسی اللہ والے کے سامنے آدمی رگڑے کھاتا ہے، اپنی میں کو مٹاتا ہے اور سب اپنے آپ کو اس کے حوالے۔ یہ جو بیعت ہے نا، بیعت کہتے ہیں، بیعت عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بے سے مشتق ہے اور بے کا معنی ہوتا ہے بیچنا اور بک جانا۔ تو جب آدمی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اس کی بیعت کر لیتا ہے تو گویا اپنے آپ کو اس پر بیچ دیتا کہ میں نے اپنی جذبات، اپنی خواہشات آپ کے حوالے کر دی، آپ جیسے کہیں گے میں اس طریقے سے اپنے آپ کو استعمال کروں گا۔ تو حقیقی بھئی اصلاح تو اس طرح ہوتی ہے اللہ والوں سے۔ لیکن اللہ پاک نے میرے دل میں اس دن بات رہ گئی تھی ڈالی، جب تک کوئی ایسا کامل نہیں ملتا تو بھئی جو تبلیغی جماعت کا سلسلہ ہے
یہ تو گھر میں بیٹھے بٹھائے ہر آدمی کو جو ہے نا اللہ پاک نے عطا کیا ہوا ہے، تو اس میں داخل ہونے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، کسی سند کی ضرورت نہیں، کسی امتحان دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس جو آئے اور اس میں داخل ہو جائے۔ بلکہ ہمارے ایک بزرگ گزرے، ابھی آج بھی شاید ان کا کسی تذکرہ ہے، قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ، انسان کی اصلاح کے جتنے طریقے ہیں نا وہ سارے اللہ پاک نے تبلیغی جماعت میں جمع کر تو بھائی یہ گھر کے میں ہے، تو اس میں آدمی اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ اصل تو 4 مہینے ہیں، 4 مہینے نہیں ہیں تو پھر بھائی چلہ ہے، اس کے بعد پھر سے روزہ ہے۔ مقامی یہ جو بزرگوں نے یہ الہامی ترتیب ہے، اگر اس ترتیب کو کوئی آدمی صحیح معنوں میں اپنا لینا تو اس کی اصلاح میں کوئی معمولی کسر رہ جائے تو رہ جائے، اس کی اصلاح ہو جاتی۔ ہفتے کے 2 گشت ہیں، ایک اپنے محلے کا گشت ہے، ایک بیرون محلے کا گشت ہے، 2 تعلیمیں ہیں، ایک گھر کی تعلیم ہے اور ایک مسجد کی تعلیم ہے۔ پھر شب اتوار، شب جمعہ اس کی حاضری ہے، ہر مہینے کا پکا سے روزہ ہے، سال کا پکا چلہ ہے، اور 4 مہینے شروع میں۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، قوائف پورے ہو جائیں تو پھر بیرون ملک ہے۔ میرے 2 کلاس فیلو ریونڈ میں مقیم ہیں اور ریونڈ کے بڑے علماء میں سے ہیں، وہ مجھے بار بار کہتے سال لگاؤ، ان کو میں کہتا ہوں اگر مجھے بیر بھیجتے ہو تو میں اب بھی تیار ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں آپ کے قوائف پورے نہیں، قوائف پورے ہوں گے۔ تو بھائی اس سلسلے میں اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی تو اس میں کئی اللہ والوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ہر جماعت میں کوئی نہ کوئی اللہ والا ہوتا ہے، ورنہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ والوں تک بندے کو پہنچا دیتے ہیں۔ مرکز میں جب آپ جائیں گے وہاں بیان کریں تو سارے بیان کرنے والے کون ہیں؟ بھئی اللہ والے ہیں۔ ریونڈ میں جائیں گے تو وہاں سارے کون ہیں؟ اللہ والے ہیں۔ بہرحال یہ تو ویسے اس دن بات رہ گئی تھی ادھوری، تو آج میں نے پوری کر دی۔ بات کر رہی تھی دین کی سمجھ، یہ دین کی جو سمجھ ہے یہ پہلا درجہ اور یہ فرض عین ہے، اور اس کے حاصل کرنے کا فطرتی طریقہ کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت۔ آج ایک خاص ایک واقعہ پیش آیا، آج ہمارے ایک بزرگ سوسائٹی کے فوت ہوئے ہیں، کیا نام تھا؟ باجوہ صاحب، اصل نام کیا ہے؟ اسلم باجوہ صاحب۔ اسلم باجوہ صاحب کا انتقال ہوا، ہم سب نے ان کا جنازہ پڑھا، پھر ان کی تدفین ہوئی۔ جنازے سے پہلے بھی ایک آدمی ان کا رشتہ دار وہ میرے کان میں آ کہتا ہے کہ اعلان کرنا ہے کہ فلاں دن جو ہے نا کل ہوگا، تو اس کو میں نے اس وقت تو ٹال دیا، میں نے اس کو کہا بھی وہاں قبر کے اوپر تدفین کے بعد اعلان کرنا۔ میں یہ نہیں کہا کہ میں کروں گا، میں نے کہا اعلان وہاں اعلان کرنا۔ جب تدفین ہو گئی تو اس کے بعد پھر ان کا ایک رشتہ دار میرے کان پڑا کہ قاری صاحب اعلان کرو۔ میں نے کہا بھائی یہ رشتہ داروں کا کام ہے، تم اعلان کرو۔ اس کے پر غصہ بھی آیا۔ تو بھائی اس کو کہتے ہیں نا دین کی سمجھ۔ جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے نا تو بندہ ایسے عللے تللوں میں پیسے خرچ کرتا ہے، یہ پتہ نہیں کل نکلا کہاں سے۔ میں سوچتا رہا تو کل کا ایک خاص انہوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں نا، فلاں کی ملک کیا، فلاں کی ملک کیا، پھر ایک حافظ صاحب ہوتے ہیں وہ پھر شروع کی سورہ فاتح پڑھتے ہیں، اولئک هم المفلحون تک پڑھتے ہیں، اور پھر سلام علی المرسلین پڑھتے ہیں، پھر قل یا ایھا الکافرون، قل واللہ احد، یہ سارا پڑھتے ہیں۔ تو اس میں کل بار آتا ہے نا، تو نام ہی اس کا کیا بن گیا؟ کل۔ تو بھائی اللہ کے بندو، اصل جو کرنے کا کام ہے ایصال ثواب برحق ہے۔ جتنے بھی مرحومین ایمان کے ساتھ، اور یہ ایمان کی خاصیت ہے بھائی، کافر اس سے محروم ہے۔ ایمان کے ساتھ جتنے مرحومین یہاں سے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے جتنے مسلمان رشتہ دار اخلاص کے ساتھ ان کو پیچھے سے پہنچاتے ہیں نا، وہ ان کو پہنچتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، ایصال ثواب کا معنی کیا ہے بھائی؟ ثواب پہنچانا۔ تو اب ثواب تو تب پہنچے گا کہ جب پہلے بندے کے اپنے پاس ہوگا، ٹینکی میں پانی ہوگا تو نل میں آئے گا نا بھائی، لوٹے میں پانی ہوگا تو آپ ڈھیلیں گے تو ہاتھ میں آئے گا، ورنہ ٹوٹی بھی
کھولتے رہیں گے کوئی پانی نہیں آئے گا، نل میں ٹینکی خالی ہے۔ تو جب بندے کو اس عمل کا خود ثواب ملے تو اب یہ اللہ سے دعا کرے، اے اللہ یہ جو ثواب تو مجھے دیتا ہے نا، یہ میرے فلاں مرحوم کو کیا کر دے۔ یہ ہے ایصال ثواب کی حقیقت۔ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے عرض کی، اللہ کے پیغمبر میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے، تو مجھے یقین تھا کہ اگر اس کو کچھ موقع ملتا وہ کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرتی، بس تو اگر اب میں اس کے لیے کچھ کروں تو حضور نے فرمایا ضرور تم کرو۔ تو انہوں نے پورا باغ اس کے نام کیا کر دیا بھائی، وقف کر دیا۔ اصل کرنے کا تو یہ کام ہے۔ تو ایصال ثواب کا معنی ہے ثواب پہنچانا، تو پہلے اپنے پاس تو ہو، اور اپنے پاس ثواب کے ہونے کی دو بنیادی شرطیں ہیں۔ دین کی سمجھ، اسی کا نام، یہ باتیں سنیں گے تو دین کی سمجھ آئے گی نا بھائی۔ برسہ برس کے نمازی، صف اول میں پڑھنے والے ہمارے پیچھے، درس سننے والے، مجھے پرانی مسجدوں کا تجربہ ہے، رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے گھر جب بات بنے گی تو سارے درس، ساری تقریریں، سارے بیانات، سارے چلے سے روزے وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، رسم و رواج بھی آ جائیں گے، گناہ کا۔ تو بھائی ثواب، کسی بھی عمل پر ثواب ملنے کی کتنی شرطیں ہیں بھائی؟ دو شرطیں۔ پہلی بنیادی شرط کیا ہے کہ کرنے والا وہ عمل اخلاص کے ساتھ کرے، کسی کو خوش کرنا مقصود نہ ہو، ناک بچانی مقصود نہ ہو، مقصود صرف اور صرف کیا ہو، اللہ پاک کی کیا ہو، رضا۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ سنت کے مطابق۔ یہ فوتگیاں آج تو نہیں ہوئی ہیں نا بھائی، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1400 سال سے چل رہی ہیں، آپ کے زمانے میں ہوئیں، پھر صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوئیں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں ہوئیں، سارے بزرگان دین کے وہ ہم سے زیادہ دین کو نہیں سمجھنے والے تھے، ان کے زمانے میں ہوئی ہیں۔ تو آیا یہ سارے کام ان کے زمانے میں تھے؟ پتہ نہیں یہ کہاں سے نکلا ہے۔ میں یہ کل پر تو یہ جو ہے نا وہ یہی یاد ہے، ابھی یہ کل یہاں کہ ہمارے بزرگوں نے کوٹھی بنائی اور افتتاح کے موقع پر ختم کروایا، اور گاؤں سے ایک مولوی منگوایا، ہمیں بھی بلایا، گاؤں سے مولوی دعا کرانے کے لیے۔ وہ مولوی صاحب شروع ہو گئے جناب کو ایک ادھر قائد ادھر سے پڑھے کدھر سے پڑھے، 15-20 منٹ اس نے دعا کرائی اور وہ لگا آیات پڑھ کے ختم پورا کیا۔ تو بھائی اللہ کے بندو، اخلاص کے ساتھ کرو، آپ اپنے طور پر کریں، نفل پڑھ کے اس کو ایصال ثواب کریں، قرآن پاک پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کریں۔ اصل تو یہ ہے کہ جیب کو خالی کریں، پیسہ خرچ کریں ان کے لیے۔ اصل صدقہ یہ جو عبادت کا صدقہ ہے نا، اس میں تو فقہاء کا اختلاف بھی ہے، اور مالی صدقے کے پہنچنے میں کوئی اختلاف ہو نہیں۔ چھپ چھپا کر کے ایسا خفیہ صدقہ اور خیرات کرے اپنے والدین کے لیے تو پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، اللہ پاک دکھاتے ہیں پہنچتا ہے۔ میں آپ کو کئی دفعہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں، اپنا حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کے لیے میں نے پورا قرآن ختم کیا۔ اب میری ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی شخصی جان پہچان نہیں، صرف کس کے اللہ کے لیے کیا۔ اور میرا جب قرآن ختم ہوا مسجد حرام میں ختم ہوا، اور میں وہاں نے ان کے لیے دعا مانگی، دوسرے دن سویا تو صبح فجر کے بعد حاجی صاحب خواب، اور ایسی خواب کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، میرے ساتھ کھانا بھی اکٹھا کھایا، نماز بھی اکٹھی پڑھی، اتنی لمبی خواب تھی۔ تو میں جب بیدار ہوا تو ایسا میرا وہ جو ہے نا خوشی سے عجیب غریب حال تھا، گھر والوں کو میں نے سنایا۔ میں نے کہا ایک تو اللہ پاک نے حج قبول کیا ہے، اور دوسرا اللہ پاک نے قرآن بھی قبول کیا ہے، اور اللہ نے دکھا دیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں پہنچتا نہیں، پہنچتا ہے، اور میں جو ہے نا دکھاتا بھی۔ اور پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا، قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کا، مدینہ منورہ میں ایک بزرگ نے ہمیں یہ واقعہ سنایا، پھر کراچی میں ایک عالم نے اس کی تصدیق کی کہ واقعتاً یہ سچا واقعہ۔ بزرگ نے یہ سنایا کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا تو قاری صاحب کا خط آ گیا، قاری صاحب اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے معتمم تھے۔ میں بھاگے بھاگے خوشی سے گیا، خوش ہوں گے، دفتر میں خط پہنچانے گیا، حضرت دفتر میں بیٹھے تھے لیکن چپڑاسی نے مجھے روک لیا، انہوں نے کہا یہ حضرت کا ذاتی خط ہے،
یہ حضرت جو ہے نا مدرسے کے اوقات میں اپنا ذاتی خط وصول کرنا بھی احتیاط کے خلاف سمجھتے، یہ ان کو گھر دے گیا۔ میں مغرب کی نماز پڑھ کے حضرت کے گھر گیا، حضرت کی بیٹھک کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آدھا پونا گھنٹہ میں کھڑا رہا۔ اس کے بعد حضرت نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے، اور میں نے شکوہ بھی کیا کہ حضرت میں تو آدھے پونے گھنٹے سے کھڑا رہا۔ کہا میں مغرب کی نماز کے بعد 3 پارے پورے اوابین میں اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتا ہوں، اور 35 سال سے میرا یہ معمول ہے، اور میرے والد صاحب اپنے والد صاحب کے لیے بھی اسی طرح پڑھتے تھے۔ بھئی اصل تو کرنے کا کام، یہ کرنے کا کام، ایک تو یہ کرنے کا کام ہے، دوسرا کرنے کا کام آج تک ہماری تعلیم ہوئی تو اس میں بھی یہ بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا کہ اصل تو مرحوم کی جو نمازیں ہیں نا، اس بیچارے نے کتنا عرصہ نمازیں نہیں پڑھی، کتنا عرصہ پتہ نہیں کتنے رمضانوں کے روزے اس کے رہتے ہیں، کتنی قربانیاں اس کے ذمہ واجب تھیں، کتنا زکوٰۃ کا پیسہ اس کے ذمہ واجب تھا، یا دوسروں کے کچھ حقوق تھے۔ تو اصل تو اس کا جو اس کے ساتھ ہمدردی ہے نا، اب وہ قبر میں پڑ گیا، وہ تو اب کچھ بھی نہیں کر سکتا بھائی۔ اصل ہمدردی اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی نمازوں کا فدیہ دے، اور پتہ ہے فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک نماز کا فدیہ 1 صدقۃ الفطر کے برابر ہے، اور 1 صدقۃ الفطر 1.25 کلو آٹا یا 2 کلو احتیاطاً۔ آج کل آٹا کتنے کا آ رہا ہے بھائی؟ عمران خان نے سبحان اللہ ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہاں 70، ہر چیز کے ریٹ 5 گنا بڑھ گئے سوائے مولوی کی تنخواہ کی۔ مولوی بیچارے کی تنخواہ جو کی تو وہی ہے، باقی ہر چیز کے ریٹ کو کیا لگ گئے عمران خان کے زمانے میں؟ پر لگ گئے۔ مجھے خود یاد ہے میں جب کراچی سے پنڈی آیا تھا 93-94 میں، تو 90 روپے 80 روپے کلو چھوٹا گوشت لیا تھا۔ اب کہاں پہنچا ہوا بھائی؟ 1500۔ تو آٹا کتنے کا؟ 70-75 کا، تو کتنا بن جاتا ہے 2 کلو آٹا؟ 150 روپیہ فی نماز کا صدقۃ الفطر فدیہ ہے بھائی۔ اور ایک دن کی کتنی نمازیں ہیں؟ 6 وطروں سمیت۔ کتنی نماز وطروں سمیت بھائی کتنی ہے؟ 6 فدیے بنتے ہیں، تو 150 کو 6 میں ضرب دو، کتنے پیسے بن جاتے ہیں؟ ہاں جی 900 روپیہ ایک دن کا۔ تو مہینے کے پھر کتنے ہوں گے بھائی؟ پھر سال کے کتنے ہوں گے؟ پھر جس نے نیتی نہ قضا کی تھی، 70 سال کا ہو کر کے مرا، اور 15 سال یا 14 سال سے حساب لگا کے بالغ ہونے کا شروع کرو، تو کہاں تک بات پہنچتی ہے؟ ایک مولوی صاحب کو جوش چڑھا، اس نے لگوایا اپنے والدین کا، تو کروڑ تک پہنچ گیا۔ تو 30 سال اگر نہ پڑے تو 1 کروڑ 8 لاکھ 30 سال اگر نہ پڑے تو بھائی ابھی اللہ نے موقع دیا ہوا، اس لیے کہتے ہیں کہ نفلوں پہ ٹائم ضائع مت کرو، اپنی قضا نمازیں پوری کرو، روزے اپنے پورے کرو۔ ایک بزرگ کا میں نے ابھی حال ہی میں، بزرگ ڈاکٹر فدا محمد صاحب دامت برکات، پروفیسر ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے اور اللہ والے ہیں، یہ صاحب سلسلہ ہیں۔ ان کا بیان میں نے سنا، کسی دوست نے مجھے بھیجا کہ بھائی کسی کا زکوٰۃ کا 1 پیسہ اگر رہتا ہے نا، تو احد پہاڑ کے برابر اگر سونا بھی صدقہ کر دینا، تو وہ زکوٰۃ کا وہ جو 1 پیسہ باقی بچ گیا ہے نا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تو حضرت شیخ العزیز رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں بھی یہ لکھا ہے کہ قیامت والے دن جب نمازوں کا حساب کتاب ہوگا نا، تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ اس بندے کے فرائض دیکھو، اگر فرائض میں کمی ہوئی تو پھر کہیں گے نوافل سے تلافی کرو۔ تو نوافل سے جو تلافی کی جائے گی، 70 نفل مل کر کے 1 فرض کی کمی کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ 70 روپیہ مل کر کے زکوٰۃ کے 1 روپے کو پورا کرے گا۔ 70 نفلی روزہ مل کر کے رمضان کے 1 فرض روزے کو کیا کرے گا بھائی؟ پورا۔ تو اصل دین کی سمجھ اس چیز کا یہ جو کرنے کے کام ہے یہ کرے، اور یہ رسم، اور ہے یہ بڑا مشکل،
خاندان میں. لیکن بندہ ہمت کر لے نا, وہ جو آتا ہے نا حدیث شریف میں کہ جو مردہ سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا, وہ اسی قسم کی سنتیں ہیں. یہ پورے خاندان میں ڈٹ جائے بندہ بھی, میرے والد کا کل نہیں ہوگا, کوئی تیجا نہیں ہوگا, کوئی 7واں کوئی 40واں نہیں ہوگا, بس ہم نے جو کرنا ہے اپنے والد صاحب کے لیے کرنا ہے اور اللہ کے لیے کرنا, ہم کر لیں گے. کسی کو دکھانے کی بتانے کی کوئی ضرورت ہو نہیں. کئی بیچارے ایسے, آج کل اتنا مہنگائی ہے, ایسی غربت ہے, بیچارے گاؤں میں دیہاتوں میں عورتیں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں, مطلقہ بیٹھی ہوئی ہیں, بیوہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اور وہ ان کی سفید پوشی کو بچانے والا کوئی نہیں. تو ایسے تلاش کر کے بندہ جو ہے نا ایسے لوگوں کو مدد کرے تو پہنچتا ہے, اللہ پاک پہنچاتا ہے. کئی ایسی جگہ جہاں پانی نہیں ہے بھی, وہاں کہیں پانی کا بور کروا دیا, پانی کا کنواں کھدوا دیا, اور کوئی ایسا کام جس کا صدقہ جو ہے نا والدین کے لیے چلتا رہے. تو یہ دین کی سمجھ ہے, اور یہ دین کی جو سمجھ ہے نا, یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کے یہ ساری چیزیں آدمی کو ملتی ہیں. وہی بزرگ بیان فرما رہے تھے کہ جب تک بندہ بھائی 5 کام نہیں کرتا نا, 5 کام نہ کرنے والا بندہ, اس نے ابھی تک اس اصلاح والی لین میں قدم رکھا ہی نہیں. وہ بس ویسے اوپر ہی اوپر پھر رہا ہے. ان 5 فرائض پورے کرے, واجبات پورے کرے, سنت موقدہ کیا کرے بھائی, پوری کرے, اس میں کمی کوتاہی نہ ہو. اور دوسرا 2 کام چھوڑنے کے, ایک حرام سے بچے اور ایک مکروہ تحریمی سے بچے. یہ 5 کام جب بندہ کرتا ہے نا تو پھر وہ اصلاح میں اس نے قدم رکھ دیا ہے. ورنہ بے شک نفلیں پڑھتا رہے, ثواب تو ملے گا لیکن اس سے اللہ کا تعلق نہیں پیدا ہوگا. اللہ کا تعلق یہ 5 کام پورے کرے گا تو پھر اللہ پاک, اور یہ 5 کام تب پورے کرے گا جب اس کو پتا ہوگا کہ فرض کون کون سے ہیں, واجبات کون کون سے ہیں, اور جو ہے نا سنت موقدہ کون کون سی ہیں. انہوں نے پڑھا یہ مسواک جو ہے نا یہ سنت موقدہ ہے بھائی, ہم میں سے مسواک کا اہتمام نہیں کرتے. اور حرام کام کون سے ہیں, میں نے ان سے بچنا ہے. مکروہ تحریمی کون سا ہے, میں نے اس سے کیا کرنا ہے, بچنا. جب یہ کام پورے کرے گا تو پھر اس کی لین سیدھی ہوگی اور اللہ کے پاس پہنچنا شروع ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے تینوں مدرسوں میں ششمائی امتحان شروع ہے, ہو رہا ہے. 2 ہفتے مجھے چھٹی ہے, آپ سے صرف 2 دن کی چھٹی.